بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان حدیبیہ میں 10 سال تک آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، اور امن کے اس دور میں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھجوا رہے تھے، وہاں مکہ کے قریشی بھی تجارت کے لیے آزادانہ گھوم پھر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی ایک بڑی بلکہ سب سے بڑی سلطنت رومن امپائر کے حکمران ہرقل کو بھی، جو کیسر روم کہلاتا تھا، دعوت اسلام کا خط بھجوایا۔ یہ خط حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ شام اس دور میں رومی سلطنت کا حصہ تھا اور کیسر روم شام کے دورے پر ایلیا میں آیا ہوا تھا، جبکہ جناب ابو سفیان بھی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ وہیں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرقل کے نام خط لے کر حضرت داہیہ کلبی جب وہاں پہنچے، ہرقل کو اطلاع دی گئی کہ حجاز سے ایک قاصد آیا ہوا ہے جو نئے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اسے پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہرقل نے خط وصول کرنے سے قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا اور اپنے اہلکاروں سے کہا کہ ان کے علاقے سے اگر کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں تو انہیں میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان سے اس نئے نبی کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ سرکاری کرندوں نے جناب ابو سفیان کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں کیسر روم کے دربار میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں، کیسر روم نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ تم میں سے جو شخص اس نئے نبی سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو وہ آگے آ جائے، جس پر میں آگے بڑھ گیا اور باقی ساتھی میرے پیچھے تھے۔ کیسر نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، ان کے صحیح جوابات دینا، اور میرے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ کسی سوال کے جواب میں غلطی کرے تو اسے ٹوک دینا۔ اس کے بعد کیسر روم نے سوالات کیے جنہیں ترتیب وار پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسر نے پوچھا، اس شخص کا خاندان اور نسب کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، یہ معزز ترین خاندان سے ہے۔ کیسر نے پوچھا، اس خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیسر نے پوچھا، اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیسر نے پوچھا، اس کے پیروکار کمزور لوگ ہیں یا خوشحال؟ ابو سفیان نے کہا، کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ کیسر نے پوچھا، ان کی تعداد بڑھ رہی یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کیسر نے پوچھا، کوئی شخص اس پر ایمان لانے کے بعد مرتد بھی ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیسر نے پوچھا، تمہیں اس شخص پر کبھی جھوٹ کا شک گزرا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیسر نے پوچھا، کبھی کسی معاہدے سے اس نے غداری کی؟ ابو سفیان نے کہا، ہم اس وقت معاہدے کے دور سے گزر رہے ہیں، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ کیسر نے پوچھا، تمہاری کبھی جنگ بھی ہوئی اور کیا نتیجہ نکلا؟ ابو سفیان نے کہا، متعدد جنگیں ہوئیں، کبھی وہ جیتا اور کبھی ہم۔ کیسر نے پوچھا، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارے باپ دادا نے جو بت بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، سچائی اختیار کرو، پاک دامن رہو، صلہ رحمی کرو، امانت ادا کرو اور وعدہ پورا کرو۔ اس پر کیسر روم نے اپنے سوالات پر عمومی تبصرہ کیا کہ اگر اس کے خاندان میں پہلے کوئی نبی یا بادشاہ قریب زمانہ میں گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ صاحب اس کی نقل کر رہے ہیں اور یہ اس طریقے سے بادشاہت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ باقی باتیں جتنی بتائی گئی ہیں وہ انبیاء ہی کی شایان شان ہیں کہ ان کا تعلق شریف اور معزز خاندانوں سے ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء سچے لوگ ہوتے ہیں، معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جنگوں میں اتار چڑھاؤ کے معاملات رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں جو تم نے ان صاحب کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اس تبصرے کے بعد کیسر روم نے کہا کہ میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ تم نے کہا ہے، اگر یہ سب اسی طرح ہے تو یہ شخص میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہو کر رہے گا، اور اگر میرے بس میں ہو تو میں ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے پاؤں خود اپنے ہاتھوں سے دھوؤں۔ اس موقع پر کیسر روم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا
کہ ایسے ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پیغمبر تم عربوں میں سے ہوگا۔ ابو سفیان کے بقول اس کے بعد ہمیں دربار سے نکال دیا گیا اور شاہی دربار کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی دین متین پر گامزن رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔